محمد نے جب ترجمہ کیا تو ترجمہ بنا حسین۔ کان میں اذان نبیوں کے نبی نے دی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ پوچھا جائے کیوں خوش نصیب ہو؟ کہتے ہیں ہمارے کان میں اذان ہمارے محلے کے مولوی نے دی ہے، ہمارے کان میں اذان امام مسجد نے دی ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے کان میں اذان کوئی حافظ دے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان کوئی عالم دین دے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان داتا حجویری نے دی ہوگی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان بابا بلے شاہ نے دی ہوگی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان مجدد الف ثانی نے دی ہوگی۔ دوستو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان جناب ابو بکر صدیق نے دی ہوگی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت فاروق اعظم نے دی ہوگی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت عثمان غنی نے دی ہوگی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان مولا علی نے دی ہوگی۔ لیکن حسین پاک کی عظمت پر قربان جائیے کہ جن کے کان میں اذان محمد رسول اللہ نے دی ہے نا، کان میں اذان محمد رسول اللہ نے، اور گھٹی میرے نبی نے عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نا حسین پاک سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا میرا یار اپنے نواسے سے پیار کر رہا ہے، جاؤ میرے محبوب کو حقیقت کی خبر دو۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مبارک بھی لے کر آیا ہوں اور ساتھ تعزیت بھی لے کر آیا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہی وقت میں دو باتیں ساتھ ہی کہہ رہے ہو، مبارک اور ساتھ ہی کہہ رہے ہو تعزیت؟ تو کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مبارک اس بات کی کہ اللہ نے آپ کو حسین جیسا نواسا عطا فرمایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم حسین ناز کیا کرتے تھے، حسین ناز کیا کرتے تھے کہ میں محمد کا نواسا ہوں۔ میرے جملے کی قدر کرنا، سبحان اللہ بولنا۔ حسین ناز کیا کرتے تھے کہ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، اور محمد ناز کیا کرتے تھے میں حسین کا نانا ہوں۔ میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نواسے حسین پاک ناز کیا کرتے تھے کہ میں نبی آخر الزمان کا نواسا ہوں، اور میرے آقا علیہ السلام ناز کیا کرتے تھے کہ میں حسین کا نانا ہوں، میں حسین کا نانا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ مبارک بھی ہو اور ساتھ تعزیت بھی۔ فرمایا مبارک اس بات کی، عرض کی یا رسول اللہ مبارک یہ کہ اللہ نے آپ کو حسین جیسا نواسا عطا فرمایا ہے، اور تعزیت یہ جو اللہ نے آپ کو نواسا عطا فرمایا ہے نا، میدان کربلا کے اندر آپ کی امت کے کچھ لوگ اس نواسے کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، اور میدان کربلا کے اندر خون خار تلواریں اور خنجر چلائیں گے، اور آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا کے اندر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں گے۔ خبر مبارک کے ساتھ ہی خبر شہادت بھی آ گئی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب حضرت علی کو نہیں پتا کیا خبر ہوئی ہے، سیدہ کائنات کو نہیں پتا کیا خبر ہوئی ہے، نبی بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، اور ساتھ سیدہ کائنات بھی رو رہی ہیں۔ کہا بابا ہوا کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل نے خبر دی ہے، یہ جو لال اللہ نے تجھے عطا کیا ہے نا، کربلا کے اندر کچھ لوگ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کر دیں گے، اور علماء فرماتے ہیں
حسین پاک کی شہادت مکے اور مدینے میں حسین پاک کی مبارک اتنی مشہور نہیں تھی جتنی حسین پاک کی شہادت مشہور تھی. جب بھی صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو وہ ذکر امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کیا کرتے تھے. حاضرین محترمین، ناظرین کرام، پھر وہ حسن و حسین کہ یوں جمعے کا اجتماع ہے، صحابہ سے میرے آقا کی محفل بھری ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، ننھے امام حسن اور امام حسین پاک تشریف لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، کبھی زمین پر گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، یہ قمیضیں لمبی لمبی ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں. جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسین پاک کو، جناب امام حسن پاک کو آتے دیکھا کہ وہ گرنے لگے ہیں، اب تاریخ کہتی ہے حضور علیہ السلام نے منبر چھوڑا، صحابہ کی کتاروں کو توڑا اور جا کر امام حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے. امام حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. حضور یہ بھی فرما سکتے تھے علی تیرے بیٹے گرنے لگے ہیں ذرا پکڑ لو. حضور یہ بھی فرما سکتے تھے اے صحابہ میرے نواسے گرنے لگے ہیں ذرا پکڑ لو. یا رسول اللہ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. یہاں پر اگر کوئی بچہ گر جائے تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو بچہ گرتا ہے گرے، مولوی صاحب خطبہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی پیر خطبہ دے رہا ہو چاہے مرید گر جائے وہ خطبہ نہیں چھوڑے گا. لیکن حسین گر گئے، حسین گرنے لگے تو آقا کریم علیہ السلام نے منبر چھوڑ کر حسین کو سینے لگا لیا اور فرمایا مجھ سے صبر نہیں ہوا. یا رسول اللہ آپ سے صبر نہیں ہوا؟ فرمایا طائف کے میدانوں میں لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، میرے قدم خون میں جم گئے، میں نے صبر کیا. میرے چچا امیر حمزہ کی دردناک شہادت ہوئی، عزا کاٹ دیے گئے، میں نے صبر کیا. لوگوں نے جس راستے سے میں گزرتا تھا میری راہ میں کانٹے بچھائے، میں نے صبر کیا. لوگوں نے مجھ پر اوجڑیاں پھینکی، میں نے صبر کیا. لیکن آج حسین کو گرتا ہوا مجھ سے گوارا نہیں ہوا، میں نے حسین کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا ہے. زبان حال سے امام حسین نے بھی بول کر کہا ہوگا ہے نانا آج آپ نے مجھے مسجد نبوی شریف میں گرنے نہیں دیا نا، ایک وقت آئے گا میں مکہ چھوڑ دوں گا، ایک وقت آئے گا میں مدینہ چھوڑ دوں گا. اے نانا آپ کا قرآن رحل سے گرنے کے قریب ہوگا، اے نانا میں علی اصغر کو دے کر اے نانا تیرے قرآن کو رحل سے گرنے نہیں دوں گا. میں علی اکبر تو قربان کروا دوں گا، میں انہوں محمد تو قربان کروا دوں گا، میں اپنا سارا قنبہ قبیلہ تو کٹا دوں گا، حسین اپنی جان تو دے دے گا، پر اے نانا تیرے قرآن کو رحل سے نہیں گرنے دے گا نا. تو امام حسن و حسین پاک سے میرے آقا کو بڑی محبت تھی. حضور نے لیا ادھر امام حسن کو تشریف فرما ہو گئے، ادھر امام حسین پاک تشریف فرما ہو گئے. اب حضور خطبہ دے رہے ہیں. پہلے حضور اکیلے تھے، خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین گرنے لگے، حضور نے خطبہ چھوڑا، ان کو پکڑا، سینے سے لگایا، پیار فرمایا اور حسن و حسین کو یہاں بٹھا کر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس محبت کرنے والے سے بھی مولا تو محبت فرمانا. حضور کے دو شہزادے، ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن ہم امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں. اگر حسین پاک نبی کا نواسا ہے تو پہلے حسن نبی کا نواسا ہے. اگر حسین پاک نے نانا مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی ہے تو پہلے حسن نے کی ہے.
اگر حسین پاک کے کان میں اذان محمد مصطفیٰ نے دی ہے تو پہلے حسن کے کانوں میں اذان دی ہے. اگر حسین پاک کو نبی نے گھٹی شریف عطا فرمائی ہے تو پہلے حسن کو عطا فرمائی ہے. اگر حسین پاک جنتی نوجوانوں کا سردار ہے تو پہلے حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اگر فاطمہ زہرا کا دودھ جناب امام حسین نے پیا ہے تو پہلے حسن نے پیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین. دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین. یہ حسین پاک دے نام تے بھی تساں نے بولنا تے پتہ نہیں کتھے بولنا ہے. دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین. حاضرین محترمین، فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور قیامت تک جو کوئی بھی میرے نواسوں سے محبت کرے تو ان محبت کرنے والوں سے بھی مولا تو محبت فرمانا. حسنین محمد کی چہرہ مائک سے دور کیا ہے تاکہ سمجھ بھی آ جائے اور آواز بھی کم رہے، لیکن آپ کی آواز آنی چاہیے. حسنین محمد کی آنکھوں کے تارے ہیں. حسنین محمد کی آنکھوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار. یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور قیامت تک جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے مولا اس محبت کرنے والے سے بھی تو پیار فرما. حاضرین محترمین، صحابہ نے ایک منظر دیکھا. صحابہ کرام نے منظر پتہ ہے کیا دیکھا؟ منظر صحابہ کرام نے یہ دیکھا. اور ایک بات میں آپ کو بڑی پتے کی عرض کروں، جتنی عظمت اہل بیت کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، جتنی عظمت اہل بیت کی باتیں مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہیں، ان سب کو صحابہ کرام نے روایت فرمایا ہے. ان سب کو صحابہ کرام نے روایت فرمایا ہے. اور آج سوشل میڈیا پر دیکھیے کچھ ناپاک لوگ اور آصف علوی جیسا ناپاک شخص شان صدیق اکبر میں معاذ اللہ گستاخی کر رہا ہے. ان ناپاک لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ صحابہ کرام نے جو عظمت اہل بیت کی جتنی روایتیں ہیں وہ صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے نا. اور صحابہ کی شان میں جتنی روایتیں ہیں وہ اہل بیت نے روایت فرمائی ہیں. صحابہ کرام نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر پتہ ہے کیا ہے؟ منظر یہ ہے، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر جناب امام حسین پاک تشریف فرما ہیں اور حضور پاک چل رہے ہیں. صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام کہنے لگے او دیکھو کتنی پیاری سواری ہے. سبحان اللہ. محبت کی باتیں ہیں دوستو. مائک ادھر ہے، میرا چہرہ ادھر ہے تاکہ سمجھانا چاہتا ہوں. صحابہ نے منظر دیکھا کہ حضور کے کندھوں پر امام حسین پاک ہیں. اور یہ جو ہم اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں نا، جہاں نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے، جہاں قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے، جہاں نیک اعمال کرنا نبی کی سنت ہے، وہ دوترے پوترے نال پیار کرنا بھی محمد کی سنت ہے. حضور علیہ السلام کے کندھوں پر امام حسین پاک ہے. صحابہ نے منظر دیکھا، کہنے لگے واہ مقدر، کتنے خوش نصیب ہیں.
دیکھو کتنی پیاری سواری ملی ہے، دیکھو کتنی پیاری سواری ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سنا تو فرمایا تمہیں سواری نظر آ رہی ہے، ذرا غور سے دیکھو سوار بھی بڑا پیارا ہے۔ حضور کے کندھوں پر سوار ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اس سنت کو، حضور علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا تو جناب صدیق اکبر نے کیا۔ صدیق اکبر کے کندھے ہیں، ننھے امام حسن و حسین تشریف فرما ہیں، جیسے حضور حسن و حسین کو سواری پر سوار کیا کرتے تھے، ایسے ہی جناب صدیق اکبر کے کندھے ہیں اور اوپر امام حسن و حسین تشریف فرما ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، یہ محبت کی باتیں نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اور فقط حسین پاک نہیں، غار ثور کی رات انہی کندھوں پر حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ آج لوگ اس سواری کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذوالجناح ہے، یہ شبیہ ہے، یہ حسین پاک کی سواری کی شبیہ ہے، اور لگامیں بھی چومتے ہیں، لگامیں بھی چومتے ہیں، قدم بھی چومتے ہیں، نیچے سے بھی گزرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ اس سواری کا ادب و احترام کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ حسین کی سواری کی شبیہ ہے، حسین کی سواری کی شبیہ ہے، حسین کی سواری کی شبیہ ہے، اسی لیے ہم لگامیں بھی چومتے ہیں، ہم نیچے سے بھی گزرتے ہیں اور ہم بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا نواسے کی سواری کا وہ اتنا ادب کرتے ہو تو نانے کی سواری جناب صدیق اکبر کا بھی ادب کیا کرو نا۔ اے حسین پاک کی سواری کا اتنا ادب کرتے ہو تو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر غار ثور کی رات میرے مصطفیٰ کو لے گئے، ارے اس صدیق اکبر کا بھی ادب کیا کرو نا۔ کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اور صحابہ کرام تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر تو پورے خطابات ہوتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کی۔ حاضرین محترمین، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور قیامت تک جو حسن و حسین سے پیار کرے اس پیار کرنے والے سے بھی مولا کو پیار فرما۔ حاضرین محترمین، ناظرین کرام، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، حضور نے ایک تسبیح پڑھی، دو تسبیح پڑھی، تین تسبیح پڑھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے یوں آنکھ اٹھا کر دیکھا تو منظر ہی بڑا عجیب ہے، منظر ہی بڑا عجیب ہے۔ منظر کیا ہے؟ حضور سجدے میں ہیں اور پشت پر جناب حسین پاک ہیں، حسین پاک ہیں۔ میرے آقا نے ایک تسبیح پڑھی، حسین پاک نیچے نہیں آئے۔ میرے آقا نے دو تسبیحاں پڑھی، حسین پاک نیچے نہیں آئے۔ میرے آقا نے 3، 4، 10، 20 تسبیحاں پڑھی، حسین پاک نیچے نہیں آئے۔ کال تو میرے نبی کی پہلے ہی ملی ہوئی تھی، عرض کی پروردگار کیا کروں، اگر سر اٹھاتا ہوں حسین گرتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہوں تو نماز لمبی ہوتی ہے۔ تو آواز قدرت ای محبوب سر نہ اٹھانا، تو بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے، رکوع بھی میرا ہے، سجدہ بھی میرا ہے، تیری پشت پر بیٹھا حسین بھی میرا ہے۔ 72 تسبیحاں حضور نے پڑھی، حسین پاک نیچے آ گئے، حضور نے نماز کو مکمل کیا۔ امام حسین پاک گھر جاتے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اماں پتہ ہے آج مسجد نبوی شریف میں کیا ہوا؟ کہا بیٹے کیا ہوا؟
کہا آقا نماز میں تھے اور میں آقا کی پشت پر سوار ہو گیا، میری خاطر میرے نانا نے 72 تسبیحاں پڑھی۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا تم نے میرے باپا کو اتنی دیر تکلیف میں مبتلا رکھا، اوپر سے حضور بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا سیدہ پتہ ہے تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ بابا کیا کیا؟ فرمایا میں سجدے میں تھا تو یہ میری پشت پر سوار ہو گیا اور میں نے 72 تسبیحاں پڑھی۔ یہ 72 کیوں پڑھی؟ 72 کیوں پڑھی؟ تو زبان حال سے امام حسین پاک نے کہا ہوگا نانا ایک سجدہ آپ کا ہے، ایک سجدہ میرا ہوگا۔ آپ کا سجدہ مسجد نبوی شریف میں، میرا سجدہ کربلا کے میدان میں، آپ کا سجدہ آب زمزم سے وضو کر کے، میرا سجدہ کربلا کی زمین سے مٹی سے تیمم کر کے۔ آقا آپ نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں۔ اے نانا دنیا کو کیا پتا کہ نبی کے سجدے کی کیا شان ہے، نبی کی عبادت کی کیا شان ہے۔ حسین دنیا کو بتائے گا کہ نبی کے سجدے کی کیا شان ہے۔ آقا آپ نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں۔ اے نانا کربلا کا میدان ہوگا، آپ کی ایک تسبیح پر ابو بکر ابن علی کو قربان کروں گا، آپ کی ایک تسبیح پر عمر ابن علی کو قربان کروں گا، آپ کی ایک تسبیح پر عثمان ابن علی کو قربان کروں گا، آپ کی ایک تسبیح پر جناب قاسم کو قربان کروں گا، آپ کی ایک تسبیح پر جناب حل کو قربان کروں گا، آپ کی ایک تسبیح پر جوان سال اپنا 18 سال کا بیٹا علی اکبر قربان کروں گا، وہ 6 ماہ کا علی اصغر قربان کروں گا۔ اے نانا آپ نے جتنی تسبیحاں پڑھی ہیں، آپ کی ایک تسبیح پر اپنا آپ قربان کر کے اے نانا آپ نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، میں 72 تن لٹا کے اے نانا تیری تسبیحوں کا حق ادا کر دوں گا۔ حاضرین محترمین، ناظرین کرام، کربلا کا اصل حسین پاک شریعت کو بچانے گئے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بن سکی، اوے میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانیاں پیش کی۔ اور یہاں پر کچھ لوگ تاریخ کہتی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اصغر کو لیا اور پانی لینے کے لیے گئے۔ جو اکثر تاریخ کی باتیں ہوتی ہیں نا، انہیں مانا بھی جا سکتا ہے اور ان کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ تاریخ ہے۔ کہتے ہیں علی اصغر کو لیا اور حسین پاک پانی لینے کے لیے گئے۔ میں نے کہا کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ حسین پاک نے علی اصغر کو پتہ ہے اپنے ہاتھوں پر کیا کیوں لیا؟ حسین پاک جانتے تھے۔ حسین پاک نے لوح محفوظ پر دیکھا، ابو بکر ابن علی کا نام لکھا تھا، مولا پہنچ گیا تیری بارگاہ میں۔ عمر ابن علی کا نام لکھا تھا، مولا پہنچ گیا تیری بارگاہ میں۔ حسین پاک نے قاسم کا نام لکھا، دیکھا، مولا پہنچ گیا تیری بارگاہ میں۔ علی اکبر کا نام لکھا، مولا پہنچ گیا تیری بارگاہ میں۔ امام حسین پاک نے دیکھا نا تو شہیدوں کی لسٹ میں 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام لکھا تھا، 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام لکھا تھا۔ حسین پاک نے عرض کی مولا جو تلوار پکڑ سکتے تھے وہ تلوار لے کر گئے، جو گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے وہ گھوڑا لے کر گئے۔ علی اصغر نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، علی اصغر نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، لیکن جو ویسے گئے وہ ویسے گئے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ یہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے۔ مولا اگر تیری رضا علی اصغر کو لے کر راضی ہے تو حسین علی اصغر کو دے کر راضی ہے۔ اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو، تسی اکبر دا پوچھ دے میں اصغر وی لٹا بیٹھا۔ حسین پاک جس طرح مالک کی رضا تھی حسین پاک راضی رہے، جس طرح مالک کی رضا تھی حسین پاک راضی رہے۔
اور حسین پاک نے جو سجدہ کیا انگ انگ زخمی ہے، انگ انگ زخمی ہے، انگ انگ زخمی ہے، تیروں سے، بھالوں سے، نیزوں سے انگ انگ زخمی ہے، لیکن حسین پاک سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ میدان تھا لوگوں، کربلا میں 3 دن بھوکے اور پیاسے، حسین پاک نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ لیکن ایک آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہماری مساجد بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہماری مساجد بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، دریاں قلین بچھے ہوتے ہیں، پانی بھی مہیا ہے، ہر چیز مہیا ہے، لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں۔ حسین پاک کی عظمت سن کر فقط اونچی سبحان اللہ کہہ دینا یا واہ واہ کہہ دینا یا ان کی محبت میں آنسو بہانا یقیناً کام آئے گا، لیکن ان چیزوں سے کام نہیں چلنا۔ کام چلنا ہے تو فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نیزے کے، دیکھتے نہیں ہو کہ خنجر کے نیچے تمہیں حسین سجدہ کرتا نظر آ رہا ہے اور نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو اصلی حسینی وہ ہے دوستو، اصلی حسینی وہ ہے، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، اصلی حسینی وہ ہے جس کا رشتہ نماز سے ہے، جس کا رشتہ اللہ کے قرآن سے ہے۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا نے۔ آخری شعر حسین پاک دی بارگاہ تسی بھی اپنی حاضری لگواؤ، جڑا بول سکتا ہے بول لے۔ سید نے کربلا میں، بابا سے بلند سید نے کربلا میں، اور زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں، اور بخشش ہے اس کی لازم، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ 2 4 آنسو رو کے جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں۔ ساڑھے کو 16 تیسی لگے ہون ہیں، وہ اندے گئے مولوی صاحب تسی جانو تو 16 تیسی لگے ہوں، ٹھنڈا ماحول ہوئے ہیں، تو حسین پاک دی عظمت جو بولے آنا جاوے، ایک بار راضی ہو کے بولو سارے۔ سید نے کربلا میں نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کو امام حسن مجتبی اور امام حسین پاک سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو ان سے محبت کی باتیں ہیں۔ اصل پیغام آج کے جمعے کا یہی ہے، اگر 2 جملوں میں عرض کروں، اصلی حسینی دیکھنا ہونا، اصلی حسینی تو اصلی حسینی وہی ہے جس کا رشتہ اللہ کے قرآن سے ہے، اصلی حسینی وہ ہے جس کا رشتہ نماز سے ہے۔ حسین پاک نے کربلا کے اندر ایک ایک لفظ پر ڈھیروں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 2 جملے کافی ہیں جو حسین پاک نے خنجر کے نیچے سجدہ کیا اور نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جہاں ہم سبیلیں لگاتے ہیں، لگاؤ، جہاں ہم طرح طرح کی دیگیں پکاتے ہیں، وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں مجھ سمیت ہم سب ایک ایک دفعہ پورا قرآن پڑھیں اور حسین پاک کی بارگاہ میں عرض کریں آپ کے
اس قربانی کی وجہ سے یہ قرآن ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو اعلانات سماعت